ہم نجات دہندہ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پست حال بدنوں کو اپنے جلالی بدن کی صورت میں بدل دے گا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب 17ویں آیت سے لے کر 4 باب کی پہلی آیت تک۔ اے بھائیو، تم میرے ساتھ مقلد ہو اور ان لوگوں پر غور کرو جو اس نمونے پر چلتے ہیں جو ہم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بار بار کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، ان کا فخر ان کی شرمناک باتوں پر ہے۔ وہ دنیوی چیزوں کی فکر میں ہیں، لیکن ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم وہیں سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تکتے ہیں، جس قدرت سے سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اس کی تاثیر کے مطابق وہ ہمارے پست حال بدن کی شکل بدل کر اپنے جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں، جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو، خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں خوش ہوا جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 122، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے پاؤں اس وقت تیرے پھاٹکوں میں ہیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا ہے، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل اسرائیل کی شہادت کے مطابق جاتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کا شکر کریں۔ وہاں عدالت کے تخت قائم کیے گئے ہیں، یعنی داؤد کے گھرانے کے تخت۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 16واں باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ خدائی مجھ سے ہوتی نہیں اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بت تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔